تیری زندگی دی 900 دی وجائے میں تو چھوٹے نو مذاق کرنا ہے، وڈے نو مذاق کرنا ہے، امیر نو مذاق کرنا ہے، غریب نو مذاق کرنا ہے، کسے دی بیٹی نو مذاق کرنا ہے، کسے دے رنگ دا مذاق کرنا ہے، کسے دے قد دا مذاق کرنا ہے۔ ساڈا دے سٹیج بڑا سنجیدہ ہے نا۔ ہن میں ویکھیا اگر کوئی قاری صاحب تلاوت کر دے بھول جان، کوئی میرے ورگا طالب علم کوئی زیر زبر تھوڑا جہا غلط پڑھ لینا، اللہ دی قسم سٹیج تے حمد لمد شروع ہو جاندا ہے، سٹیج تے تمسخر شروع ہو جاندا ہے، سٹیج تے مذاق شروع ہو جاندا ہے۔ میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا، جڑی نماز تیرے واسطے شفا نہیں، تیرا ذکر تیرے واسطے شفا نہیں، عقیدے دے حسن دے باوجود تو اندروں کھوکھ لے، ایدی وجہ تیرا مذاق نے ستیہ ناس کر دیتا ہے، تیرا حقارت نے ستیہ ناس کر دیتا ہے۔ جیڑا انسان لوگاں نال بہودہ مذاق کرے، لچر مذاق کرے، اللہ پاک دی زندگی دی روحانیت نو ختم کر دیندا ہے۔ کسے دا مذاق نہ اڑایا کر، کسے دی حقارت نہ کریا کر۔ ایک حدیث سنا کے تے میں اگلی گل شروع کرنی چاہنا۔ فرمایا بے حسب من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسے بندے دے گندے ہون واسطے زانی ہونا ضروری نہیں، کسے بندے دے گندے ہون واسطے جواریہ ہونا ضروری نہیں، کسے بندے دے گندے ہون واسطے شرافی ہونا ضروری نہیں۔ رسول رحمت اللہ السلام فرماندے نے کسے بندے دے گندیاں ہون واسطے اینا جرم ہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان پرانوں حقیر جانے۔ ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا کسے دے قد دا مذاق نہ اڑا، کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑا۔ آج کل تقریبیں صحیح البخاری ہو رہے ہیں مدارس دے اندر، ایک واقعہ تفسیر اندر تھوڑا جا سن لو۔ حضرت ابو معشر الزری رحمت اللہ علیہ نبی نے استاد نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھاندے ہیں میرے ویکھو ذرا وجد اندر آ گئے، جھومنا شروع کر دیتا، مسکرانا شروع کر دیتا، شاید ذکر بخاری آیا، جھوم اٹھے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری یعنی سامنے بیٹھے نے، اپنے استاد ول ویکھ کے نہ چاندیاں بطور مزاح تھوڑا جہا مسکرا پے، انہاں دے چہرے تے تبسم آ گیا۔ نبی نے استاد حضرت ابو زری رحمت اللہ علیہ جو درس حدیث تو فارغ ہوئے، انہوں نے قدمہ چاہ کے بہ گئے، آ کے کہنے لگے استاد جی پاویں تسی اکھاں تو نبی نے تو انہوں نظر نہیں آیا، اجعلنی فی ہلن، پاویں تو انہوں نظر نہیں آیا تو انہوں ایک کہ نہ چاندے ہیں بطور استہدا میں تھوڑا جا مسکرا پیا تے میری اے کمی مینوں دنیا تے معاف کر دو، کل قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ اندر تو انہوں حساب نہیں دے سکتا۔ جنوں چاہنا ہے جتھے چاہنا ہے بدعت کر دینا ہے، جنوں چاہنا ہے جتھے چاہنا ہے گالاں کڈنیاں شروع کر دینا ہے، جنوں چاہنا ہے جتھے چاہنا ہے تان زنی شروع کر دینا ہے۔ اے تیری بربادی دی وجہ۔ عقیدے اندر خرابی نہیں، توحید اندر خرابی نہیں، ختم نبوت اندر خرابی نہیں، حدیث اندر خرابی نہیں، شان اہل بیت مقام صحابہ اندر خرابی نہیں، تیرے اخلاق کیوں بگڑ گئے؟ چلو وعدہ نہیں ارادہ تے کر لئیے نا انشاءاللہ کہے دا مذاق اڑانا۔ ادھے بولے ہو میں تقریر پھر شروع کر دینی ہے تو اید اندر خرابی کی تھی، سارے بولو کہے دا مذاق اڑانا، کسے نو حقیر جاننا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دعا میں کر چھڑنا، بڑے بڑے نورانی چہرے میں ویکھ رہا، اللہ احترام انسانیت دے دے، ایڈا سوڑا مسلک دیتا ہی، ایڈی جوانی دیتی ہو، اینا پیسہ روپیہ دیتا ہی، شان و شوکت دیتی ہو، رب نے تینوں اس لیے تے نہیں نوا دیا جنوں مرضی جتھے مرضی ٹھیٹ کر دے، جنوں مرضی جتھے مرضی ددکار دے۔ اور جے واقعی ختم نبوت دی چوکیداری کرنی چاہنا، میں افریقہ، یورپ، خلیج عرب، دنیا دے 22-23 ممالک اندر دعوتی سفر کر کے خدا دی قسمیں جڑی ایک دل خراش حقیقت دیکھیے، جڑے کم سانوں کرنے چاہی دینے، وہ ایک قادیانی کر رہے جے مردئی کر رہے جے، سنو میں اصلاح معاشرہ کرام، پہلی گل مذاق نہیں جے اڑانا، حقیر نہیں جاننا، دوسری گل ہے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا جے چاہنا ہے تینوں بند گلی اندر بھی رستہ مل جائے، اپنے سینے دی گھٹن ختم کر دے، بند گلی بھی تینوں رستہ دے دوے گی۔ تیرے سینے دی گھٹن نے تیرا ستیہ ناس کیتا ہے، اپنے دے
کوششاں اپنے نو گرام دیاں کوششاں اور تو دے کافروں دا بھلا کرنا ہے تو دے جانوراں دا بھلا کرنا ہے حضرت استاد العلماء چریوٹی صاحب تشریف فرمانے حجازی صاحب تشریف فرمانے پوچھو روایت بخاری اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا ایک کافر سردار نو بچھو نے ڈس لیا تے حضرت نے 7 واری سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر تے دم کیتا کنو دم کیتا ادھے بولے ہو خیر ہے کنو دم کیتا قرآن کافر تے پڑھے ہے بھلا کافر دا کیتا ہے اللہ پاک نے کافر نو شفا عطا فرما دیتی ہے تو اپنی دی عزت دی در پہ ہو گئے خفیہ شرارتاں کرنے سازشاں کرنے ختم نبوت دی چوکیداری کرنے چاہنے زیق الصدر ختم کر سینے دی کٹن ختم کر وسیع الصدر بن کشادہ دل بن شیخ صاحب بدبخت میں ایک میری فلائٹ سی 17 گھنٹے دی ڈار صاحب فلائٹ سی امریکہ دی بہت بڑی ریاست اوتھے مسلم کمیونٹی نے مینوں بلایا میں حیران ہو گیا اوتھے بھی انہاں قادیانیاں نے ہاسپٹل بنائے نے ادارے بنائے نے سکول بنائے نے تے جڑے غریب لوگ فیساں نہیں دے سکتے اللہ دی قسم بدبخت انہاں دیاں فیساں دے کے انہاں نوں کیچ کر دے ہاسپٹل بناؤ ڈسپنسریاں بناؤ رفاہ عامہ دے کام کرو غریباں نوں قریب کرو خیراں نوں قریب کرو اپنے دی کھتے پہ گئے کڈا معروف واقعہ خطبہ بیان کر کے ساڑھے بچیاں نو حفظ ہو گیا یہودی غلام بیمار ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کشادہ دلی دیکھو یہودی غلام دی تیمارداری لیے دے گھر ٹر گئے گل سونے میری میں سچی تے سدھی گل کرن دا عادی ہاں تیرا پی ٹی آئی نہ تعلق ہے عمران خان نہ تعلق ہے ٹھیک ہے تینوں مبارک تیرا نون لیگ نہ تعلق ہے نواز شریف نہ تعلق ہے ٹھیک ہے تینوں مبارک تیرا زرداری نہ تعلق ہے پیپلز پارٹی نہ تعلق ہے وہ سمجھنا کہ ملک دی بہتری واسطے پیپلز پارٹی بہتر ہے انہاں دا سپورٹر ہے ٹھیک ہے تینوں مبارک لیکن تینوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا کہ دوسرے دے بارے زبان کھولن تو پہلے اے سوچیا کر اے انسان بھی ہے تو مسلمان بھی ہے ساڑھے ملک دا نا کی ہے ہون ادھے بولے میں تقریر پھر شروع کر دینی سارے بولو ملک دا نا کی ہے پاکستان کا مطلب کیا انج نہیں پاکستان کا مطلب کیا پاکستان دا نا کی ہے پاکستان کی نا ہے گسا نہ کرے ہو ہون بن گیا لڑاکستان ایسا نالی گال نہیں کوئی سیاستدان میرا یوٹیوب تے کلپ سنے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی وڈیرا کوئی جرنیل کوئی چھوٹا کوئی بڑا میرا درد دل سنے میں بڑی معصرت دنال کر اینا بچیاں دی کی تربیت کر رہے ہو اختلاف کر دلیل دنال اپنی پارٹی نو سچا ثابت کر دلیل دنال رد کر دلیل دنال کردار کشی زبان درازی پرا دا دشمن جماعتی دا دشمن حاجی صاحب میں دیکھیا مسلک بھی سچا ہے عقیدہ بھی سچا ہے صرف چھوٹی جی گل دی وجہ تو آپس اس طرح لڑ کے مر رہے ہیں جے میں کوئی یہودی تے کافر آپس لڑ کے مر دے رب دا واسطہ دے کے کہنا چلو باقی دو گلہ انشاءاللہ میں پھر کروں گا آخری گل کر کے بات ختم کرنا سینے کشادہ کرو لوگاں نو قریب کرو حسب ما اتذکر مینوں یاد پیندا ہے اے روایت بالکل صحیح توجہ نہ روایت سنے ہو روایت سمجھان لگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں جا رہے نے بازار دے اندر رستے دے اندر بڑیاں قیمتی پوشاکاں لگیاں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ دے نبی جی پوشاک خرید لو جمعے والے دن پا لیا کرو وفد آوے دے پا لیا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کان کھولی عمر جنہاں نے کل قیامت والے دن اللہ کو شاباش لینی ہوئے اے ہو جیاں شوخ پوشاکاں نہیں ہو پاؤندے
اسی رب کو شاباش لینی ہے، کسی دی گڈی ویکھ کے، کپڑے ویکھ کے، کوٹھی ویکھ کے راڑ نہ مگایا کر۔ 18,000 مہینے دا کمانا ہے، 20,000 کمانا ہے، سود خور، حرام خور، چندہ خور، رشوت خور، بانڈا نمبرہ دی کمائی کھان والا، بیمہ پالیسی انشورنس کرنے والا، اللہ دی قسمیں ایدی پریڈو تیرے ٹوٹے ہوئے سائیکل دے پاٹے ٹیر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا اے او نہیں پہن دے، توجہ رکھنا۔ تھوڑے دنوں تو بعد نبی علیہ السلام دے کول اوہی قیمتی پوشاکاں آ گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر نوں دے دیتی۔ سید عمر فرمان لگے اللہ دے نبی تسی فرمایا سی جنہاں نے رب کو شاباش لینی ہے آخرت نوں جنہ حصہ پانا ہے او اے پوشاکاں نہیں پہن دے، مینوں کیوں دتی؟ آپ نے فرمایا ویچ کے پیسے حاصل کر لے یا کسے نوں پہنا دے، کان کھولیو، یا کسے نوں پہنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قیمتی پوشاک اپنے کافر بھرا نوں پہنا دیتی۔ کیڑے بھرا نوں؟ سارے بولے تیرا ماں جمعیاں تیرا ہم عقیدہ ہم مسلک تیرا بھرا ہے، چکر تیرا کردار کی ہے، ایویں بلیم دینا امریکہ نوں، اسرائیل نوں، کچھ نہیں کیتا تیرا امریکہ نے، کچھ نہیں کیتا تیرا اسرائیل نے، غصہ نہ کری، ساڈیاں خوشیاں دا بیڑا غرق ساڈے سینے دیاں تنگیاں نے کیتا ہے۔ تیرے نال ذرا جہا اختلاف ہو جائے تو دوسرے نوں جانوراں جنی حق بھی نہیں دیندا، اور فرعونیت کے دا نہ ہے۔ یا اللہ سانو غیراں نوں قریب کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ تو اپنے رحم دے رشتے داراں نہیں لڑ لڑ کے مر گیا۔ اور تیسری گل میری یاد رکھیا، یہ میں ضروری سمجھنا ورنہ موضوع ہی نامکمل ہے، چوتھی چھوڑ دیتی۔ کئی ساتھی آدھے نے شیخ صاحب تو وظیفہ دسیا اثر نہیں ہویا، پڑھائی دسی اثر نہیں ہوئی۔ چوتھی تیسری بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جی چاہتے ہو تہاڈی نماز شفا بن جائے، سجدہ شفا بن جائے، ذکر شفا بن جائے، تیسری آخری کر اپنے لین دین دے معاملے بہتر کر۔ جس بندے دے لین دین دے معاملے بہتر نہیں، حلال و حرام دے معاملے بہتر نہیں، حرام تو بچدا نہیں، حلال تے اکتفا نہیں کردا، اللہ پاک دی زندگی دا نور ہی ختم کر دیندے نے۔ سود تو بچ، رشوت تو بچ، بانڈا نمبرہ دی کمائی تو بچ، چندہ خوری تو بچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حال بیکھیو سیابہ، اگر کسے نے کسے دی لاٹھی بھی دینی ہے نا دنیا تے واپس کر دیو، کل قیامت تل دینے کو سوٹی دا بھی حساب نہیں جی دیتا جانا۔ میرے علماء بیٹھے نے، پوچھو، میں بخاری اندر پڑھے ہیں، فرمایا جے کسے دی گاں چکی جے واپس کر دیو، اونٹ چکیا جے واپس کر دیو، بکری چکی جے واپس کر دیو، ورنہ کل قیامت تل دن موڈیاں تے اٹھا کے آؤ گے تے کہو گے اگثنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو، تے میں کہاں گا اج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں دنیا دے تینوں اللہ پاک دے سارے پیغام سنا کے آیا ہوں۔